ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں لائن نمبر 1، پیراگراف نمبر 1۔ اچھا جی، once there was an old man، once there was an old man، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ نوٹ کریں گے there was جہاں پر بھی یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں تھا، اس کا مطلب ہے کہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ کی۔ جب بھی یہ چیز آ جاتی ہے was، نو there was یہاں پر بھی ہو اس کا مطلب ہے تھا یا تھی، ٹھیک ہے۔ تو was جب بھی آتا ہے کسی سینٹینس میں اس کا مطلب ہے کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ کس ٹینس کی؟ پاسٹ کی۔ پاسٹ کا مطلب پاسٹ یا تھا، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ There was an old man، ایک بوڑھا آدمی تھا۔ Who lived in a forest، who lived in a forest۔ اب پھر دیکھیں یہاں پر لفظ live ہوتا ہے to live رہنا، اور live کا مطلب ed ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب رہتا تھا۔ ed اگر لگ گیا ہے اس کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ پاسٹ فارم بن گئی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رہتا تھا، رہتا تھا۔ اب نیکسٹ سینٹینس، he lived there all alone، he lived there all alone، وہ وہاں پر بالکل اکیلا رہتا تھا۔ he lived there all alone، وہ بالکل وہاں پر اکیلا رہتا تھا۔ lived اس میں پھر lived آیا ہے، lived رہتا تھا۔ to live رہنا، اور lived رہتا تھا۔ in a small hut، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ in a small hut، چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑی سی سیٹنگ بتائی گئی ہے سٹوری کی۔ کیا بتائی گئی ہے؟ سیٹنگ۔ اور اس کریکٹر سے، کردار سے آپ کو متعارف کرایا جا رہا ہے کہ کون سا کریکٹر ہے، کہاں رہتا تھا، اس کی عادت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ جھونپڑی، چھوٹی جھونپڑی میں رہنے کا مطلب کہ وہ نہایت غریب تھا، نہایت غریب تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، he was thin، he was کا استعمال ہے تو وہ تھا۔ he was thin، lean and injured، he was thin، وہ بالکل پتلا یعنی کمزور۔ اس کے بعد lean جھکا ہوا، and injured اور پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اب اس کی پھر ظاہری حالت جو ہے وہ ہمیں رائٹر بتا رہا ہے، پتلا سا جھکا ہوا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں۔ اس میں بھی پاسٹ کا استعمال ہے، سینٹینس جو ہے اس کا مطلب کہ سینٹینس پاسٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بٹ لیکن he was very kind and noble، اب پہلے اس نے اس کی ظاہری حالت پر فوکس کیا ہے کہ جھکا ہوا ہے، بوڑھا لگ رہا ہے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے اس کے دل کی حالت بتائی ہے، اس کی باطنی حالت یا اس کی اندرونی کنڈیشن، وہ کیا ہے؟ ویری کائنڈ اینڈ نوبل، بہت مہربان اور شریف۔ ہاں جی، یعنی کہ اندرونی طور پر چاہے ظاہری طور پر اس کی غربت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک مہربان، شفیق اور بہت شریف اور شاندار انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا ظاہری طور پر امیر ہونا یا کپڑے اچھے ہونا یا بڑے گھر میں رہنا، کیا یہ زیادہ ضروری ہے، یا آپ کی نظر میں وہ انسان زیادہ اچھا ہے جس کا باطن خوبصورت ہو، جو رحم دل ہو اور نیک ہو؟ ہاں جی، کس بندے کی اہمیت آپ کی نظر میں زیادہ ہے؟ ہاں، ظاہری طور پر دولت مند انسان، لیکن اندرونی طور پر وہ سنگ ہے اور بری آتے ہیں، اس میں نیک کام نہیں کرتا ہے، گناہ گار ہے، تو اس کا مطلب ہے اس امیر انسان سے ایک غریب انسان جو اندرونی طور پر نیک، پرہیزگار اور رحم دل ہے، وہ آپ کی نظر میں زیادہ حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی
وہی انسان بلند مقام والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا جی پہلا نمبر 2 پر آ جائیں. One night there came a terrible storm. One night ایک رات there came وہاں پر آیا. کم آنا اور came آیا یعنی کہ past میں. came کا مطلب past آیا. came کا مطلب آیا. ایک رات وہاں پر آیا. کیا؟ a terrible storm ایک خطرناک طوفان. ایک خطرناک طوفان. ٹیریبل کا مطلب خطرناک. ٹیریبل خطرناک. اسٹارم طوفان. ان دا فارسٹ جنگل میں. اب آپ کو پوری سٹوری کا جو ماحول ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس جگہ پر سٹوری یہ وقوع پذیر ہے اور وہاں پر کون سی کنڈیشن ہے, موسم کیسا ہے, جگہ کس طرح کی ہے. تو اس سینٹینس میں آپ کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہے. اس سینٹینس میں آپ کو وہاں سٹوری کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے, حالات بتائے جا رہے ہیں. اچھا جی ان دا فارسٹ جنگل میں فالوڈ بائی اے ہیوی رین. فالوڈ بائی اے ہیوی رین جس کے بعد فالوڈ کا مطلب پیچھے آنا یعنی کہ اسٹارم کے بعد پھر کیا آیا؟ ہیوی رین ایک موسلادھار بارش. پہلے ٹیریبل اسٹارم ہوا اور پھر اس کے بعد موسلادھار بارش. The old man was busy in his work. پھر یہاں پر was کا استعمال ہوا ہے. The old man was busy. بوڑھا آدمی مصروف تھا. اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ the old man is busy تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ The old man is busy. مصروف ہے. The old man is busy. مصروف ہے. The old man was busy. وہ مصروف تھا. رہتا تھا یا مصروف تھا. The old man was busy. وہ مصروف تھا کس چیز میں؟ In his work اپنے کام میں. When he heard جب اس نے سنا. اب پھر اس میں past کی فارم آ گئی ہے. heard to hear ہوتا ہے سننا اور heard سنا. heard سنا. heard a knock at the door اس نے سنی ایک دستک وہاں پر at the door اپنے دروازے پر. ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو ایک چیز اب واضح ہے کہ اس میں past کا جو ٹینس ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. کون سا ٹینس؟ past کا, سمپل past کا. تو past کا ٹینس جب یوز ہو رہا ہے تو اس میں آپ زیادہ تر الفاظ جو ہے وہ کون سے دیکھیں گے ریپیٹ ہوتے ہوئے؟ ایک تو was تھا, اس کے بعد ed آپ استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے verb کے ساتھ. مثلا live ہے تو کیا ہوگا؟ lived. رہتا تھا تو heard. اس طرح آپ سیکنڈ فارم جو ہے وہ اس میں زیادہ تر یوز ہوتی ہوئی دیکھیں گے. اور ٹینس کون سا دیکھیں گے آپ اس میں؟ past سمپل past. ٹھیک ہے تو آج ہم نے پہلے 2 پیراگراف جو ہیں ان کی ریڈنگ کی ہے. کل ہم نیکسٹ 2 پیراگراف جو ہیں اس کے ریڈ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے پاسٹ والے جو سینٹینسز ہیں ان کو بھی ہم نوٹ کریں گے اور ساتھ دیکھیں گے کہ جو کریکٹرز جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ساتھ ساتھ فرق کتنا ہے, کتنے لوگ ہیں اس میں, اور ان کی اخلاقیات, ان کی ظاہری حالت, ان کی باطنی حالت, ان دونوں کو بھی اس سبق میں ہم ڈسکس کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں.